ہمارا سیرت کا سفر جو ہے وہ چلتے چلتے آخری مرحلے میں جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ کل پڑھ رہے تھے فتح مکہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو غزوہ ہوا حنین ہوا، اور پھر آج جو ہے وہ غزوہ طائف اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اور یہ غزوہ بھی در حقیقت غزوہ حنین ہی کا پھیلاؤ ہے، چونکہ جو حوازن اور ثقیف کے جو قبیلے تھے، جو ان کو جب شکست ہوئی تو ان میں سے کافی سارے افراد جو ہیں وہ بھاگ کر طائف میں آ گئے، اور ان کا کمانڈر بھی جو مالک بن عوف نصری تھا وہ بھی بھاگ کے یہاں آ گیا، اور یہاں قلعہ بند جو ہے وہ ہو گیا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے فارغ ہوئے اور جرانہ میں مال غنیمت جو ہے وہ جمع فرما کر اور اسے ماہ شوال میں طائف کا جو ہے وہ 8 ہجری میں جو ہے وہ طائف کا قصد فرمایا، اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہر اول دستہ روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کا رخ فرمایا، راستے میں نخلا یمینیہ اور پھر کرن منازل پر لیا سے گزر ہوا۔ لیا میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہدم کر دیا۔ پھر سفر جاری کرتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب جو ہے وہ خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ جو ہے وہ کافی طول پکڑ گیا۔ بعض روایات میں 40 دن جاری رہا، اور بعض میں جو ہے وہ 20 دن اور 18 اور 15 دن کا بھی آیا ہے، اور اسی محاصرے میں جو ہے وہ تیر اندازی بھی ہوتی رہی، پتھر بازی کے واقعات بھی جو ہے وہ پیش ہوتے رہے۔ پہلے تو مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ تیر اندازی کی گئی، تو جس سے بہت زیادہ مسلمان زخمی بھی ہوئے، 12 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے، اور اپنا کیمپ بھی اٹھا کے ان کو جو ہے وہ لے کے جانا پڑا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت دوابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دوابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے۔ دوابہ بھی جو ہے وہ ایک جنگی ہتھیار تھا، اور یہ اس وقت کے منجیق بھی اور یہ دوابہ بھی اس وقت کے جنگی جدید ترین ہتھیار تھے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کی اقامت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا بھی سنت ہے۔ یہ اس وقت سے لے کے اب تک اور قیامت تک کے لیے، تو آج کے دور میں بھی ہم بار بار جو ہے وہ کلاسز میں اپنی بہنوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ جو دور جدید کی ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھیں اور اس کو دین کے پھیلاؤ کا جو ہے وہ ذریعہ بنائیں۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پہ ایک کام کیا کہ جو انگور کے ارد گرد بیلے تھی، درخت تھے، وہ کاٹ کے جلا دیے، اور بڑھ چڑھ کر کٹائی مسلمانوں نے جب کی تو انہوں نے پھر جو ہے وہ جو قبیلہ ثقیف کے تھے انہوں نے گزارش کی کہ درختوں کو نہ کاٹیں، کیونکہ ان لوگوں کا اس کے ساتھ جو ہے وہ روزگار بھی وابستہ تھا، اور ان کو اس سے بڑی وہ ہوئی تو انہوں نے اس کے لیے تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ واسطے دے کے بند کرایا۔ پھر دوران محاصرہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی اعلان کیا کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی ہے، یہ بہت زیادہ ایک نفسیاتی حملہ ہے کہ نفسیاتی طور پہ دشمن کی نفسیات کو سمجھا جائے۔ پتہ چلا کہ اس وقت غلام زیادہ اندر ہیں، تو کیونکہ ان کا دشمنوں کا زور توڑنا تھا نا، تو ان کا زور توڑنے کے لیے اعلان کر دیا گیا تاکہ جو غلام ہیں وہ آ جائیں نکل کے، تو ان کے پاس افرادی قوت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اس اعلان پر 23 آدمی قلعے سے نکل کر پیارے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے، اور ان کے اندر جو ہے وہ جو پھر کچھ افراد نے جو ہے وہ قلعے کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی، جس میں ابو بکر صدیق نے طرح بھی شامل تھے، اور ان کی مدد سے جو ہے وہ دیوار کے اوپر چڑھ کے ایک چرخی یا گراری کی مدد سے، جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آئے، اور چونکہ گراری کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں اس لیے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت بھی ابو بکرہ، یہ حضرت ابو بکر نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، معذرت،
ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے۔ یہ حادثہ قلعہ والوں کے لیے ایک بڑا حادثہ جو تھا، یہ قلعے والوں کے لیے بڑا جو ہے وہ اندھوناک تھا۔ اور جب جا نکاح تھا، جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا، مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زد پڑی، اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان جو ہے وہ کھانے پینے کا جمع کر لیا تھا، تو پھر پیارے سے سب نے نوفل بن معاویہ سے ان کو طلب کیا، ان سے کہا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، تو اگر آپ اس پر ڈٹے رہیں تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر چلے گے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر پیارے سے سب نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس چلے جائیں گے۔ اور یہ اعلان صحابہ پر بڑا گراں گزرا، انہیں اچھا نہ لگا، وہ کہنے لگے کہ طائف فتح کیے بغیر کیسے ہم واپس چلے جائیں؟ تو پیارے سے نے فرمایا اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چونچ راہ رخت سفر باندھنا شروع کیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر پیارے سسم جو ہے وہ مسکراتے رہے۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے کوچ کا ارادہ کر لیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ کہو ہم پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بھی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ وہ جو مشورہ انہوں نے کیا نا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ سے، تو انہوں نے مشورہ دیا تو اس نے کہا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں جو ہے وہ گھس گئی ہے، یعنی کہ اپنے گھر میں چلی گئی ہے، اور ان کے پاس سال کا راشن تھا، اور وہ ایک سال تک وہ جو ہے وہ وہاں آرام سکون سے وہ ساری جنگ اور وہ سارا سلسلہ کر سکتے تھے۔ تو اتنا لمبا محاصرہ اور اس کا جو ہے وہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، اور وہ اتنا لمبا نہیں انہوں نے کرنا تھا۔ تو اور دوسرا یہ بھی کہ اگر محاصرہ چھوڑ کے چلے جائے تو نقصان کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے ان کی جو ہے وہ قوت توڑنی تھی تو وہ قوت تو ان کی ٹوٹ گئی تھی، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ آپ ہمارے درخت نہ جلائے جائیں اور یہ سارا۔ تو پھر پیارے نبی کے سسم نے جو ہے وہ وہاں سے کوچ کیا، کیونکہ اسی کے اندر جو ہے وہ بہتری تھی۔ اور پھر کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثقیف پر بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ یہ ان کے لیے دعا کی گئی اور یہ دعا قبول ہوئی، اور بنو قبیلہ ثقیف جو آپ کو پتا ہے یہ لوگ بعد میں جو ہے وہ مسلمان بھی ہو گئے، اور انہی میں سے جو ہے وہ مسلمان ہو کے جو ہے وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو یہاں پہ آیا، اور اس کے ذریعے سے اسلام جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں بھی پھیلا اور سندھ میں جو ہے وہ آیا۔ تو یہ پیارے سسم نے پھر ان کے لیے جو ہے وہ دعا کی۔ پھر پیارے سسم طائف کا محاصرہ ختم کر کے جب واپس آئے تو جرانہ کے مقام پہ جو ہے وہ کئی دن تک ٹھہرے رہے، اور مال غنیمت تقسیم نہ کیا۔ وہ اس لیے مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد جو ہے وہ طائب ہو کے آپ وسلم کی خدمت میں آ جائے، تو جو کچھ کھویا ہے وہ سب لے جائے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ تو پھر آپ وسلم نے جو ہے وہ قبائل بھی سردار کے اور مکہ کے اشراف جو بڑی حرص سے جھانک رہے تھے، ان کی زبان جو ہے وہ خاموش نہ ہوئی، تو انہوں نے باتیں بنانی شروع کی۔ تو پھر پیارے وسلم نے ان کو بڑے بڑے حصے دیے۔ اس کو مؤلفۃ القلوب بھی کہا جاتا ہے، تالیف قلب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دل جوڑنے کے لیے ان کی مالی مدد کی جائے، اور تاکہ وہ دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کے جو ہے وہ حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقرر کیے ہوئے ہیں، تو اس کے مصارف جو ہیں وہ مقرر ہے نا اس کے کہ کس کس مصرف میں خرچ ہوگی، تو اس میں ایک مصرف جو ہے وہ تالیف قلب کا بھی ہے، جس کو مؤلفۃ القلوب بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے پھر جو ہے وہ جب تقسیم کرنا، یہ فتح مکہ کے بعد اور غزوہ حنین کے بعد کی بات ہے نا، تو غزوہ حنین کے بعد جو مال غنیمت تھا وہ بھی تقسیم نہیں ہوا تھا، تو پھر ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ یعنی کہ 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے۔ اب یہ دیکھیں وہ ایمان لے آئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پیارے سسم کو ساری زندگی مکہ میں تنگ کیا اور مدینہ منورہ میں
بھی چین نہ لینے دیا اور جو ہے وہ ستاتے رہے، لیکن جب وہ پلٹ آئے اور اسلام قبول کر لیا اور رجوع کر لیا تو پیارے وسلم نے ان کی تالیف قلب کے لیے مزید ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت میں سے جو ہے وہ تقسیم کیا۔ پھر ابو سفیان نے کہا میرا بیٹا یزید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کو بھی اتنا حصہ دے دیا۔ اس نے کہا میرا بیٹا معاویہ، آپ نے معاویہ کو بھی اتنا حصہ دے دیا۔ یعنی تنہا ابو سفیان اور اس کے بیٹوں کو جو ہے وہ 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ پھر حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے اور اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے 100 اونٹ اور دے دیے گئے، اور اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، یعنی کہ 300 اونٹ دیے گئے۔ اب آپ دیکھیں میں جب یہ پڑھ رہی تھی، تیاری کر رہی تھی، تو مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ اس دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنا دکھ دیا، اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا۔ تو پیارے وسلم جب فتح مکہ ہو گیا اور جو ہے وہ یہ اسلام ان لوگوں نے یہ لے آئے تو پیارے وسلم نے کتنے اعزاز و اکرام اور انعامات سے ان لوگوں کو نوازا۔ تو یہ بھی سنت کا طریقہ ہے کہ تالیف قلب کے لیے جو ہے وہ دیا جائے۔ پھر حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے اور کچھ مزید قریشی اور غیر قریشی سرداروں کو جو ہے وہ رئیسوں کو 100 اونٹ جو ہے وہ دیے، اور کسی کو 50 اور 40 بھی اونٹ دیے، یہاں تک کہ مشہور ہو گیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ فقر کا اندیشہ ہی نہیں رہتا۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے پیچھے جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر درخت میں پھنس گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تمہارے تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو میں انہیں تم پر تقسیم کروں گا، پھر تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ پیارے وسلم تو عطا کرنے والے تھے، دینے والے تھے، انہوں نے اپنے لیے تو کبھی بھی کچھ نہیں رکھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان کے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کے بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فہ میں سے کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم ہی پر پلٹا دیا جاتا ہے۔ اچھا، خمس کے بارے میں جو ہے وہ کون سے غزوہ میں حکم آیا تھا، کیونکہ یہ میں آپ کو پیچھے پڑھا کے آئی ہوں اور آپ میں سے اکثریت کو یاد ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ افراد لکھنے کی کوشش کریں جو ہے وہ اس کا جواب، کیونکہ سب نے ہی پڑھا ہے نا اس کو۔ اور تالیف قلب دینے کے بعد پیارے وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر تقسیم کرنے کا حساب لگائے۔ تو انہوں نے جب حساب لگایا تو ہر فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں، جو شہ سوار تھا اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملی۔ یہ تقسیم اصل میں ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی بھر ہری گھاس دکھلا دیں تو وہ اس کے طرف لپکتے ہیں نا، اور آہستہ آہستہ ان کو محفوظ ٹھکانے پہ لے جاتے ہیں جانور کو دکھاتے گھاس۔ تو اسی طرح کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اسباب جو ہوتے ہیں، کشش کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس سے مانوس ہو کے آہستہ آہستہ دین ایمان کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ یہ تالیف قلب ہے، یہ کوئی رشوت نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جو غیر مسلم بھی ہو یا کوئی مسلمان بھی جو ہے وہ نیا ہوتا ہے غیر مسلم جب، تو اس کو بھی اس میں سے تالیف قلب میں سے حصہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اس میں سے مال اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو انصار کو لگا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو بہت زیادہ نواز رہے ہیں، فتح مکہ ہو گیا تو اب مکہ کے لوگوں کو بہت زیادہ دے رہے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ اس چیز کے اوپر رنج آیا، اور کچھ نوجوانوں نے، سارے صحابہ کرام نے نہیں، نوجوان جو بھی نہ سمجھ ہوتے ہیں نا، تو الچے میں گوئیاں ہونے لگ پڑی۔ تو پیارے وسلم کو بھی آ کے حضرت سعد بن عبادہ نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو حاصل شدہ مال فہ میں سے جو کچھ بھی انصار قریش کو دیا ہے، انصار اپنے جی میں اس کے اوپر جو ہے وہ پیچتاب کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، کہ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرما دیا۔ پیارے وسلم نے یہ وہ سوچ رہے ہیں، تو قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دے دیے لیکن انصار کو جو ہے وہ نہیں دیے۔ تو آپ نے فرمایا اے سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو
تو اپنی قوم کو اس چھولداری میں جمع کرو، یعنی کہ کوئی سائے کے لیے جیسے چھتری لگی ہوتی ہے نا، تو اس کے نیچے ساروں کو جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہونے کے لیے کہا گیا، ہو سکتا ہے درخت سے ہو یا کسی بھی چیز سے۔ تو پھر سب کو جب جمع کیا، سارے مہاجرین آگے، پھر دوسرے بھی لوگ جب مہاجرین کو واپس کیا، پھر دوسرے انصار جب سارے آگے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے کے آئے اور لوگوں کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لوگوں کے سامنے بیان کی، اور کہا کہ انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چہم گوئیاں ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو ہی جی میں نے تم نے محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ والی بات کرنے کے بعد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا، تم یہ بھی جواب دے سکتے ہو کہ کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا تھا اور ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی۔ آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غم خواری اور غم گساری کی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی، کیونکہ پہلے ان کے اوپر جو اللہ کے کرم اور فضل ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، پہلے وہ بیان کیے، پھر انسانی نفسیات سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ بھی تو انہوں نے یہ سارے کام کیے، تو یہ احسانات کیے تھے، تو یہ بھی تو وہ سوچ سکتے ہیں نا۔ تو پھر اس لحاظ سے بھی دہرایا اس بات کو کہ آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، اے انصار کے لوگوں، اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے ہو جس کے ذریعے میں نے لوگوں کو دل جوڑا ہے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا۔ وہ تو سارے تربیت یافتہ تھے نا صحابہ کرام، انصاری جتنے بھی تھے، انہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ پیارے وسلم سے اپنے جان اور مال کے اوپر، اور پیارے وسلم کا ہر جگہ پہ ساتھ دیا۔ لیکن یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان تھے، تو ان کو اس دین کے اوپر جمانے کے لیے پیارے وسلم نے فرمایا کہ ان کو میں نے جو ہے وہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے کے اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ رحم فرما انصار پر اور اس کے بیٹوں پر، ان کے بیٹوں پر، ان کے بیٹوں یعنی کہ پوتوں کے اوپر۔ اب یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب جو ہے وہ بہت زیادہ جذباتی بھی تھا، نفسیات کو اپیل کرنے والا بھی تھا، تو صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے۔ اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں، اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، لوگ بکھر گئے۔ اب اس جملے کو آپ ہائی لائٹ کر لیجیے، اس سارے واقعے کو ہائی لائٹ کر لیں، اور ان جملوں کو خاص طور پہ، اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت اہم پیغام ہے، بہت اہم میسج ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے دوسرے فرد کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنے کا جو ہے وہ سنت کا طریقہ اور قاعدہ بتا دیا گیا کہ جو ہے وہ جذبات کو اپیل کیا جائے اور بات ایسی کی جائے کہ جو سچ بھی ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ دل کو بک رہی ہے، اور اس طریقے سے کی جائے کہ ان کی ڈھارس بندے، ان کا دل بڑا ہو، ان کا دل چھوٹا نہ ہو، اور ان کو تسلی حاصل ہو جائے۔ اور پینسس نے یہ جو جملہ کہا نا، یہ بہت قیمتی جملہ ہے، یہ بہت 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 قیمتی جملہ ہے۔ میں کچھ اس کے مقابل کچھ کہہ ہی نہیں سکتی کہ کس قدر اس کی قدر و قیمت ہے، کہ جو آپ نے فرمایا کہ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ میرے اور آپ کے سامنے بھی اس وقت یہی چیلنج ہے، یا تو دنیا سمیٹ لیں دونوں ہاتھوں سے، بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ، اور یہاں پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز۔ سیرت کا یہ سفر
چشم نم کے ساتھ ہی ہوا سارا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جوڑا, ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ کرے کہ اس میں سے ہم سنت کے وہ سارے ہی طریقے اپنا لیں ساری زندگی کے لیے, اور کبھی بھی نہ ان کو بھولیں, اور سنت کے طریقوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. پھر آگے چلتے ہیں تو وفد جو ہے وہ حوازن جو ہے وہ مسلمان ہو گیا, اور وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوا. وفد نے سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں, اور اس انداز سے بات کی کہ دل جو ہے وہ بسیج جائے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو, مجھے سچ بہت زیادہ پسند ہے, اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں. آپ نے فرمایا اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں, اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں, آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں. اب چونکہ پیارے سے ہم دے چکے تھے نا, بانٹ چکے تھے, تو خود نہیں آپ نے فرمایا بلکہ اس طرح ان لوگوں سے کہلوایا, اور جب ان لوگوں نے اس طرح سے کہا تو جواباً آپ نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا اور میرے بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے, اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں. اس پر انصار و مہاجرین نے اٹھ کر کہا کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب یہ بھی سنت کا طریقہ ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے, کمانڈر تھے, نبی تھے, وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ دے دو, لیکن زبردستی کوئی آرڈر نہیں دیا, بلکہ ایک تجویز اور ایک تفہیم کے ساتھ بات جو ہے وہ سامنے رکھی, اور سب نے اس کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہا, اور جو ہے وہ سب سے بڑھ کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا حصہ جو ہے وہ دیا. پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں, اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی, اور میں نے اب انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا, لہذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہے وہ خوشی واپس کر دے تو یہ اچھی راہ ہے, اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے. البتہ آئندہ جو سب سے پہلے مال فہ حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے 6 دیں گے. لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے خوشی دینے کو تیار ہیں. آپ نے فرمایا ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں, لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے ملنے کو معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں. اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے, اور صرف جو ہے وہ ایک ہی انیا بن حسن رہ گیا کہ اس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی, اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا, لیکن آخر میں اس نے وہ بھی جو ہے وہ واپس کر دیا. پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک کپتی چادر جو ہے وہ عطا فرما کر واپس کر دیا. کہ جب یہ تقسیم کا معاملہ سارا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا, اب یہ دیکھیں معاملات کو عبادات کے اوپر یہاں پہ کتنی اہمیت حاصل ہے کہ وہ سارے معاملات طے کر کے پھر عمرہ کیا. آپ جانتے ہیں نا کہ جس وقت فتح مکہ ہوا اس وقت تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طواف کیا اور خطبہ دیا وہاں پہ, لیکن عمرہ تو نہیں کیا تھا. اب آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے, تو پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے فارغ ہو کر جرانہ ہی سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ کیا. اور اس کے بعد عتاب بن اسید کو مکے کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے. اور جو ہے وہ یہ آپ کو پتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کل ہم نے پڑھا کہ انصار سے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ ہی میرا جینا مرنا ہوگا. تو پیارے وسلم فتح مکہ کے بعد اپنے شہر میں نہیں رہے, واپس مدینہ منورہ تشریف لائے. اور محمد غزالی کہتے ہیں کہ ان فاتحانہ اوقات میں جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا, اور اس وقت میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے, کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے. یعنی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہجرت کر کے آئے تھے, ایک مہاجر کے طرح آئے تھے, امان کے طالب تھے کہ کوئی جو ہے وہ ساتھ دے اور دین کو پھیلانے میں مدد دے, اور ان سے محبت اور الفت کی تلاش تھی. اور وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب قدر و منزلت کی, آپ کو جگہ دی, آپ کی مدد کی, اور جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی, یعنی کہ قرآن کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری دنیا کی عداوت کو ہیچ سمجھا, ہلکا سمجھا, کمتر سمجھا. اب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس شہر میں خوبصورت مہاجر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا, جس شہر نے آج 8 سال بعد وہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حیثیت سے استقبال کر رہا کہ مکہ آپ کے زیر نگیں, اور اس نے اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تلے ڈال دیا, اور آپ اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخش رہے تھے. یہ 8 سال بہت کم عرصہ ہے.
پیارے نبی علیہ السلام کا جو اس کا انقلاب کا دور ہے، تقریباً 23 سالہ جو نبوت کا دور ہے، یہ بہت کم ترین وقت ہے۔ قوموں کی زندگیوں میں انقلاب بڑے صدیوں میں آتے ہیں، تو یہ ایک معجزہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کم عرصے کے اندر اتنی فتوحات سے نوازا۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے گا تو بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد پیارے سے سمجھا مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ پھر استقبال کے وفود آتے رہے جن کا استقبال کرتے رہے، اور دوسرے قبائل کے پاس جو ہے وہ دایان دین کو جو ہے وہ روانہ فرماتے رہے تاکہ دین جو ہے وہ قبول کر لیا جائے، اس کی تبلیغ، اس کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اور پھر پیارے اسلام نے مختلف قبائل کے طرف جو ہے وہ مختلف افراد کو جو ہے وہ بھیجا، اور وہ وہاں پہ تبلیغ کے لیے گئے، اور جن قبیلوں سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی ان کو بھی وہاں پہ بھی بھیجا، زکوٰۃ کی وصولی بھی ہوئی، اور بھی یہ سارے جو ہے وہ کام انجام دیے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بھولے کہ جو قبائل ابھی تک بھی سرکشی میں تھے، نہ اسلام قبول کر رہے تھے اور نہ مخالفت چھوڑ رہے تھے اور شر پسندی میں مبتلا تھے، ان کے لیے سرایا بھی بھیجے۔ اور اس میں سریہ عینیہ بن حسن فزاری ہے، جو کہ حضرت عینیہ رضی اللہ کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیہ کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہیں تھا۔ اور پھر جب وہ گئے اور صحرا میں انہوں نے ان کے اوپر حلہ بول دیا تو وہ سارے جو ہے وہ بھاگ گئے، اور اس سلسلے میں بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کے یوں آواز لگائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی، پھر مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے اپنے فخر و مباحات جو ہے وہ پیش کیے، اپنا خطیب پیش کیا، اس نے تقریر کی۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس کو حکم دیا، انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا، اس نے کچھ فخریہ اشعار کے جو کہ عرب کا رواج تھا، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ کو جو ہے وہ کہا، انہوں نے ان کا جواب دیا۔ اور جب یہ دونوں خطیب اور شعراء فارغ ہو گئے تو اقرح بن حبس نے کہا کہ ان کے خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے، ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دیکھ لیں اپنی اپنی نفسیات ہے نا، ان لوگوں کو یہ والی بات اپیل کی، کسی کو کوئی بات اپیل کر جاتی ہے، کسی کو کوئی اور بات کر جاتی ہے، تو ان کو پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ یہ ہر لحاظ سے ہم سے جو ہے وہ بہتر ہیں۔ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے تحائف دیے اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے۔ پھر جو ہے وہ سریہ قبطہ بن عامر ہے، اور اس کے بعد سریہ ضحاک بن سفیان ہے، سریہ علقمہ بن مجرد ہے، سریہ علی بن ابی طالب ہے، جو کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ طے کہ ایک بت کو ڈھانے کے لیے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو جو ہے وہ بھیجا۔ 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے، کالی جھنڈیاں تھیں ان کے پاس، اور جھنڈا جو تھا، پرچم جو تھا وہ سفید تھا۔ اور مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مار کر اس کلیسا کو ڈھا دیا اور قیدیوں، چپایوں اور بھیڑ بکریوں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی۔ اور پھر جب یہ سارے آئے تو ان کی صاحبزادی بھی مدینہ پہنچی، تو پھر ان کا جو حاتم طائی کا بیٹا تھا وہ بھاگ گیا، اور بیٹی جو ہے وہ آ گئی تو انہوں نے رحم کی درخواست کی، اور جو ہے وہ ان سے کہا کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ پر احسان کیجئے۔ دوسرے دن بھی یہی بات کی، تو پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا اور ان کو جو ہے وہ جب چھوڑ دیا، اور ان کو کہا کہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ بلائے، اور ان کے بھائی جب آئے، جب وہ گئی حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئی، ان کی ملاقات ہوئی، تو پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ان کو بتایا، اور پھر وہ بھی جو ہے وہ تشریف لے کے آئے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
اور پھر پیارے صاحب نے جب وہ آئے، حضرت عدی سے یہ بھی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا کہ عدی بن حاتم کیا تم مذہباً رکوسی نہ تھے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں قسم بخدا، اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی، یعنی کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ ان کے دین کے اندر یہ والی بات حرام ہے اور یہ وہ ایسے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو پہلے سے ہم نے اس کو خبر جب دے دی تو پھر ظاہر ہے انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ مان لیا۔ اور پھر اسی روایت کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیارے وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ ہرا سے چلے گی عہدہ نشین، اور خانہ کعبہ آئے گی اور اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کس طرح کے خزانے فتح کرو گے، اور تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی لے کے نکلے گا، اور ایسا شخص ڈھونڈے گا جو اسے قبول کر لے تو اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور اس روایت کے آخر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہدہ نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ بن حمز کے خزانے فتح کیے، اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی لے کے نکلے گا اور اس کو کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا جس کو وہ اس کو دے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ فتح مکہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ کام ہلکا ہو گیا ہوگا، کیونکہ مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا اور ارد گرد کے قبائل مسلمان ہو گئے اور لوگ وفد جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے اور اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ تو لگ رہا ہے کہ شاید کوئی تھوڑا سا آسانی اور سہولت کا وقت آ گیا ہے، ایسا نہیں۔ ایک فتح کے بعد ایک مشکل کے بعد اگلی مشکل جو ہے تیار ہی کھڑی نظر آتی ہے۔ جیسے ہم سیرت کا ہم نے سفر شروع کیا ہے، شروع سے لے کے اب آخر میں ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے نبوت کا کہ جس میں آزمائش نہیں پیش آ رہی ہے اور جس میں جو ہے وہ ایک کے بعد ایک گول جو ہے وہ اچیو نہیں کیا جا رہا، اور ایک کے بعد ایک آگے ایک منزل جو ہے وہ پوری ہوتی ہے تو اگلی منزل جو ہے وہ ساتھ ہی تیار ہوتی ہے۔ اب غزوہ جو فتح مکہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، اور اس کے بعد اہل عرب کے نزدیک پیارے وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا۔ حالات کی رفتار یکسر بدل گئی تھی، لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن ہوا کیا کہ جو ہے وہ یہ جو ان کی طاقت تھی رومیوں کی وہ بڑھنی شروع ہو گئی، اور وہ اس کا رخ مدینہ کی طرف ہونا شروع ہو گیا اور مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی، اور وہ اس وقت سپر پاور تھے اپنے وقت کی جو رومی تھے۔ اور جیسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ فلاں سپر پاور ہے اور فلاں کے آگے کوئی بول نہیں سکتا، سپر پاور تو رب کی ذات ہی ہوتی ہے اور باقی ساری طاقتیں تو ختم ہو جانے والی ہیں، رب کی طاقت ہی باقی رہنے والی ہے۔ لیکن وہ اس وقت کے اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑی فوجی قوت تھے اور وہ سمجھتے بھی تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ابتدا جو کی شرجیل بن عمرو کے ہاتھ پیارے وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل سے ہوئی آغاز نا، ان کو وہ پیغام لے کے گئے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا، تو پھر جو ہے وہ لشکر بھیجا، جنگ موتا بھی ہم پیچھے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پیچھے جو ہوتی چلی جا رہی تھی، تو اب جو ہے انہوں نے جنگ موتا کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، کیسر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خون ریز اور فیصلہ کن معرکے کی تیاریوں میں لگ گیا، اور مدینہ میں پیر در پیر یہ خبریں پہنچ رہی تھی کہ رومی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمہ وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کسی کے
کسی وقت بھی یہ خبر آ جاتی ہے، کوئی بھی خبر آتی تھی تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے اور وہ سمجھتے کہ رومیوں کا جو ہے وہ ریلا آ گیا ہے۔ اور 9 ہجری میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا۔ ایلا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اور انہیں چھوڑ کر ایک بالا خانہ میں علیحدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام کو ابتدا حقیقت حال نہ معلوم ہو سکی، انہوں نے سمجھا کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے، تو شہید صحابہ کرام کو بڑا شدید دکھ ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں خدمت نبی میں موجود نہ رہتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا، اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔ یعنی کہ انہوں نے ایک ایک دن آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن سارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے، اور جو ہے وہ تمام وہاں پہ تعلیم لیتے دین کی، اور تمام باتیں سمجھتے اور معاملات کو۔ تو ایک دن وہ اپنے جو ہے وہ کاروباری زندگی کی طرف جاتے، اور ایک دن ان کا ساتھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور وہ جو ہے تو انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھی ایک ایک دن کی نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں شاید غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا، ہمیں بتایا گیا کہ وہ ہم پر یورش کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ڈر سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا کھولو کھولو۔ میں نے کہا کیا غسانی آ گئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں سے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تو یعنی کہ ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کسی وقت بھی روم اور غسان جو ہے یہ اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے جو لوگ تھے، کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جو دلوں میں آرزو چھپائے بیٹھے تھے کہ گردش دوراں کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے وہ کہیں جنگ ہو، لڑائی ہو، تو یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ اس میں جو مسجد زرار بھی جو بنائی وہ اسی لیے بنائی، مسلمانوں کے منافقین نے بنائی کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ ابو عامر کا جو ہم نام سنتے ہیں کہ اس نے یہ ساری سازش کی، اور اس نے یہ مسجد اس لیے بنائی کہ مدینہ سے دور کے ہم یہاں بیٹھ کے پلاننگز کریں اور جو ہے وہ سازشیں کریں، اور اس کی نیت یہ تھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف۔ لیکن اوپر پردہ ڈال دیا کہ ہم نے یہ اس لیے مسجد بنائی ہے کہ جو ہے وہ اندھیرے کا وقت ہوتا ہے تو جو بزرگ ہیں ان کو جانے میں دقت ہوتی ہے مسجد نبوی تک، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہی مسجد جو ہے وہ یہاں پہ ہی وہ نماز پڑھیں۔ اور اس طرح سے بڑا انہوں نے جو ہے وہ ڈرامے بازی کر کے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں اور آ کے یہاں نماز پڑھیں۔ اب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں نماز پڑھ لیتے تو ظاہر ہے وہ سب کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسجد بھی ہے اور یہاں پہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو اس وقت جو ہے وہ جنگ کے لیے جو ہے وہ مصروف ہوں، تو واپس آ کے دیکھوں گا۔ لیکن واپسی تک اللہ تعالیٰ نے ان کا منافقین کا پردہ چاک کر دیا اور کہا، قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ مسجد زرار کو پھر ڈھا دینے کا حکم ہوا، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا افتتاح کرنے کی بجائے پھر اس کو جو ہے وہ ڈھا دیا، کیونکہ وہ بنی ہی جو ہے وہ بدنیتی کی بنا پہ بنی تھی، اسلام میں پھوٹ اور خرابی پیدا کرنے کے لیے۔ اور پھر ان حالات اور خبروں کا سامنا مسلمان کر رہے تھے کہ اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے نبطیوں سے معلوم ہو گیا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل جو ہے وہ ان کو بھی جمع کر لیا ہے، اور بہت بڑا ایک خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اب حالات کی نزاکت میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دو چار تھے، سواریاں بھی کم تھی، پھل پک چکے تھے، اس لیے یہ لوگ پھل اور جو ہے وہ سائے میں رہنا چاہتے تھے اور فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا جن کا فصل کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہوتا ہے، سال کے بعد فصل آئے تو اس کے اوپر ہی پورا سال جو ہے وہ گزارا کرنا ہوتا ہے، اور کھجور کی فصل تھی جو کہ اگر مرد چلے جاتے تو عورتیں اتار بھی نہیں سکتی تھی، کوئی گندم وغیرہ کوئی اور فصلیں ہوں تو عورتیں ساتھ مل کے کاٹ لیتی ہیں، وہ تو کرنا بھی مردوں نے ہی کام تھا۔ اور یہ سارے حالات تھے، اور ان سارے حالات کے اندر تنگ دستی بھی بہت زیادہ تھی، اور ان میں اتنا بڑا غزوہ، اتنی بڑی جنگ جو ہے وہ درپیش ہو گئی
اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ حالات بہت زیادہ جو ہے وہ فیصلہ کن جو ہے وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہ اگر ذرا سا بھی ڈیلے کیا تو بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو ہو جائے گا، کیونکہ جو دعوت اسلام کی پھیل رہی تھی چاروں جانب، اس کے اوپر برے اثرات مرتب ہو سکتے تھے، مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ سکتی تھی، اور جاہلیت میں جو جنگ حنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد دم توڑ دیا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے تھے اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ کیے ہوئے تھے، پیچھے سے عین اس وقت میں مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ سکتے تھے اور آگے سے رومیوں کا ریلا آ جاتا، تو یہ والے حالات سارے بن رہے تھے۔ اب دیکھیے پیارے جسم کس قدر زیادہ فکر مند ہوں گے، صحابہ کرام بھی کس قدر فکر مند تھے۔ ان سارے تنگی اور اسرت اور شدت کے باوجود آپ سے نے طے کر لیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقوں اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ تو پیارے سسم نے جب یہ معاملہ طے کر لیا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اور پھر آپ نے جو اعلان کر دیا کہ اور قبائل کو بھی ادھر ادھر پیغامات بھیج دیے کہ اب جنگ کے لیے جو ہے وہ نکلنا ہے۔ اب پیارے سسم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو پیارے سسم کبھی بھی بتایا نہیں کرتے تھے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ آپ سسم کا یہ سنت کا طریقہ ہے۔ سفر بھی کریں نا، ہم بھی آج کل کے دور میں بھی تو کہتے ہیں اپنی منزل نہیں بتانی چاہیے، راستے میں آپ ٹرین میں ہوں، جہاز میں ہوں، بس میں ہوں، کہیں ہوں تو باتیں باتوں میں ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں، تو پھر بڑا نقصان بھی بعض دفعہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو افراد بھی ہوتے ہیں اور نقصان پہنچانے والے بھی افراد راستے میں ہی ہوتے ہیں۔ تو پیانسزم کا یہ سنت کا طریقہ تھا، آپ کبھی بھی نہیں بتاتے تھے کسی بھی غزوہ میں جاتے ہوئے، اور راستہ بھی وہ اختیار کرتے تھے جو عام راستے سے ہٹ کے ہوتا تھا تاکہ مسائل نہ پیدا ہوں۔ کفار کی طرف سے بھی اگر پتہ چل جاتا تھا، حدیبیہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں تو اس میں بھی پیانسزم نے عام راستے سے ہٹ کے وہ راستہ اختیار کیا، اور وہاں پہ مکہ میں جانے کے لیے وہ راستہ نہیں اختیار کیا، اور حدیبیہ کے مقام پہ رکے، وہ بھی عام روٹین سے ہٹ کے راستہ تھا۔ یہ طریقہ کار تھا۔ لیکن جو غزوہ تبوک تھا، اس میں پیارے سسم نے جو ہے وہ صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے باعث آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ رومیوں سے جو ہے وہ جنگ کا ارادہ ہے، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ سسم نے اس موقع پر جہاد کی ترغیب بھی دی، اور جنگ پر ابھارنے کے لیے سورۃ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا حصہ جو ہے وہ نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ سسم نے صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی، کیونکہ تنگی اور ترشی کا دور تھا، اور اس لیے پھر جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی آمادہ کیا۔ صحابہ کرام نے جو ہی پیارے سسم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں تو جھٹ اس کی تعمیل میں دوڑ پڑے۔ اب پیارے سسم سے صحابہ کرام کی محبت دیکھیں کس قدر زیادہ ہے کہ اس جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں جو سپر پاور سے لڑنے۔ آج ہمیں کوئی کہے نا کہ ہمیں سپر پاور سے مقابلہ ہے اور چلو سارے ساتھ، تو ہمارا کیا حال ہو، یہاں رک کے ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم چل پڑیں گے سارے، کیا ہم ساتھ دیں گے؟ ہم سے تو ایک بائیکاٹ والی جنگ جو گھر بیٹھے کرنی ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے ان کی مدد کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں بچ رہے، ہم کیسے وہاں پہ بھیجیں؟ وہاں بھوک ہے، پیاس ہے، خوف ہے، بدامنی ہے، اور جو ہے وہ ہم اور چیزوں میں مست ہیں۔ امت مسلمہ اپنے حال میں مگن، حال مست اور مال مست ہوئی پڑی ہے۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار اس کے اندر کیا ہے، جبکہ امت کی پکار تو وہی ہے جو آج سے بہت سال پہلے بھی تھی۔ یہ غزوات سارے ہمیں اس بات کی طرف ہی توجہ دلاتے ہیں کہ جو آج کا جہاد درپیش ہے، اور اس جہاد میں ہم پورے اس سفر میں جہاں جہاں جہاد کا ذکر پڑھتے رہے ہیں تو یہ بار بار توجہ دلاتے رہے ہیں کہ ہم جہاد بالقلم جو اس وقت کر سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ غزہ کے لیے کریں۔ ہم اپنی زبان سے کر سکتے ہیں وہ کریں، ہم جو ہے وہ مالی مدد کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ بھیجیں۔ الخدمت والے وہاں پہ ہر طرح کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو وہاں ان کے ذریعے سے ہم وہ بھی بھجوا سکتے ہیں جو بھی چاہے، اور ہر طرح سے ان کی جیسے بھی، اور پھر دعاؤں میں کثرت سے ان کے لیے دعائیں، اور دعاؤں میں ان کو جو ہے وہ یاد رکھا جائے۔ اور یہ سارے جہاد کی اقسام ہے نا، آپ ان ساری اقسام کے ساتھ جدوجہد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔
اور یہاں مال کی بھی، اب اس وقت بھی ضرورت تھی مال کی، آج بھی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور جو کچھ افراد جو اتنے مضبوط ایمان کے تھے وہ آئے جہاد میں شرکت کے لیے، لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، وہ حاجت مند تھے، فاقہ مست تھے۔ تو قرآن پاک کی آیات بھی اس کے اوپر نازل ہوئی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آتے تھے تو ان کو جواب دیتے تھے تو وہ کس طرح سے وہ روتے ہوئے جاتے تھے، لا اجدوا ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ تمہیں سوار کرنے کے لیے میں کچھ نہیں پاتا، یعنی کہ سواریاں نہیں ان کے لیے، تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں اور وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے، اس طرح کی حالت ہے۔ اور جن کے پاس زیادہ مال تھا انہوں نے زیادہ بھی دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں جاوس میں 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیا، تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی، آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد 100 اونٹ پھر اور لے کے آئے، وہ بھی صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے کے آئے، وہ بھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سارا اتنا زیادہ قبول و منظور کر لیا کہ اب کوئی بھی گناہ یا غلطی یا کچھ بھی ہو جائے، جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر حضرت عثمان علیہ السلام نے اور صدقہ کیا یہاں تک کہ صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ محبت تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے مشن سے، اللہ کے احکامات سے، کہ سارا کچھ لا کے ڈھیر کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ واقعہ جو میں اور آپ سیرت کی کتابوں میں اور اپنے بچپن میں کورس کی کتابوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں، جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنے سارے گھر کا سامان اس موقع پہ لا کے ڈھیر کر دیا تھا۔ ان کا نام کیا تھا یہ آپ جلدی سے گروپ کے اندر لکھیں، آپ کو آتا ہوگا، آپ کو اس وقت جو ہے وہ یاد بھی آ گیا ہوگا کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ سارے کا سارا گھر کا سامان جو ہے وہ لا کے ڈھیر کر دیا۔ اور باقی صحابہ کرام نے کیا کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 200 اوقیا تقریباً 29.5 کلو چاندی لے کر آئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لے آئے، حضرت طلحہ سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ بھی کافی مال لے کے آئے، حضرت عاصم بن عدی 90 وسق یعنی 13,500 کلو ٹن کھجور لے کے آئے۔ باقی صحابہ بھی پے در پے اور اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے کے آتے جاتے، اور جن کی عورتیں بھی پیچھے نہ رہیں، صحابیات بھی پیچھے نہ رہیں، انہوں نے اپنے ہار، اپنے بازو بند، اپنی پازیب، اپنی بالی، اپنی انگوٹھی، جو بھی ہو سکا سب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور بخل سے ذرا بھی کام نہ لیا۔ اور ہم وہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ جس میں ایک صحابی کا بہت دل کر رہا تھا دینے کے لیے اللہ کی راہ میں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں بھی فاقہ تھا کتنے دنوں سے، تو وہ یہودی کے باغ میں انہوں نے جا کے جو ہے وہ پانی لگایا، کام کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ ان کو کھجوریں ملی، اور جو کھجوریں ملی وہ گھر لے کے آئے، گھر والے بھی بھوکے تھے، تھوڑی سی ان کو دی اور باقی لے کے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ اب جب مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا آگے تو سامان کا ڈھیر لگا ہوا، تمام صحابہ کرام نے جو ڈھیر کیا ہوا سامان، اب وہ اپنی چند کھجوریں دے کے جھجک گئے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ آگے آئیں اور اپنی یہ کھجوریں جو ہے وہ سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیں، کیونکہ یہ اس سارے ڈھیر کے سے زیادہ وزنی ہیں۔ وہ چند کھجوریں اس ڈھیر کے اوپر کیسے وزنی ہو گئیں جس میں حضرت عثمان غنی کا اتنا مال تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اتنا مال تھا، حضرت عمر فاروق کے گھر کا آدھا سامان تھا، باقی صحابہ کرام کے اتنے مال تھے، لیکن وہ چند کھجوریں اس ڈھیر کے اوپر وزنی ہو گئیں۔ کیوں ہو گئیں؟ وہ اس اخلاص نیت کی وجہ سے، اس جذبے کی وجہ سے، اس لگن اور اس تڑپ کی وجہ سے کہ جو ان کو دینے کی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں دوں، کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی ہے فنڈ کے لیے، تو میں اس میں کیسے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالوں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس قدر زیادہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے
اعزاز بخشا اور پیارے سسم نے اعزاز بخشا کہ اس کو جو ہے وہ سارے ڈھیر کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سورۃ توبہ پڑھتے ہیں اور غزوہ تبوک پڑھتے ہیں تو کفار نے، منافقین نے کتنا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹڈی کی ٹانگوں کے ساتھ جو ہے وہ روم کے قلعے فتح کریں گے۔ اور پھر اس دھوم دھام اور جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو پیارے سسم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت صباح بن ارطفہ کو مدینہ کا گورنر بنایا اور حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن منافقین نے ان کے اوپر بڑی طعنہ زنی کی تو حضرت علی جو ہے پیچھے نکل پڑے نا پیارے سسم کے پاس، اور جب وہاں راستے میں ملے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کو پھر واپس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اور پھر وہ جو ہے وہ واپس چلے گئے وہاں پہ، اور پھر پیارے نبی کے وسلم آگے چل پڑے۔ 18 آدمیوں پر ایک ایک اونٹ تھا، یعنی کہ 18 آدمی تھے اور ایک اونٹ تھا 18 آدمیوں کے لیے، تو وہ باری باری اس کے اوپر سوار ہوتے تھے، حتیٰ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سفر کیا، اپنی باری سے نیچے اتر جاتے اور صحابہ کرام کہتے رہتے، منتیں کرتے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں، میں صرف تم ہی اجر کے طالب نہیں، ان کی بات کا مفہوم ہے کہ میں بھی اجر کا طالب ہوں اللہ سے، تو وہ بھی اسی طرح۔ اور اتنی تنگی اور اسرت تھی کہ اس کا نام ہی جیش اسرت پڑ گیا، یعنی کہ تنگی کا لشکر۔ اور پانی بھی نہیں ملتا تھا کہ پینے کے لیے، راستہ اتنا دشوار گزار تھا، بعض دفعہ صحابہ کرام کو درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی جس سے ہونٹوں پہ ورم آ گیا، اور مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی جو ہے وہ مل جائے ان کو۔ تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر جو ہے ہجر یعنی دیار سمود سے بھی ہوا۔ پیارے سسم نے کہا کہ یہاں سے جو ہے وہ جلدی سے گزر جائیں، آپ خود بھی یہاں سے جلدی سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کہ کنویں جو ہے وہ صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لیا تو جلنے لگے، تو پیارے سسم نے فرمایا جو یہاں کا پانی ہے نہ پینا، نہ اس سے وضو کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ سسم نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اٹھنی پانی پیا کرتی تھی، اور جو ہے وہ یہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں، یہ عذاب کی جگہ تھی۔ پھر راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پیش آئی تو لوگوں نے آ کے پیارے سسم سے کہا، آپ سسم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی جو ہے وہ ساتھ لاد بھی لیا۔ اور پھر پیارے سسم جو ہے وہ ان کو جب لے کے وہاں پہ پہنچے تو ان کو پہلے پتہ چل گیا رومیوں کو کہ وہ خود چل کے آ گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر بڑا جو ہے وہ روب ہوا اور وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ پیارے سسم کچھ دیر وہاں پہ رکے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا وہاں پہ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سسم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا تھا، یعنی کلام بنایا تھا، یعنی کہ ایسا کلام عطا فرمایا تھا کہ جو کم الفاظ میں بہت بڑے وسیع معنی ان کے اندر مفاہیم کے جو ہے وہ چھپے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس کے انعامات کی خوشخبری دی اور فوج کا جو ہے وہ حوصلہ بڑھا دیا۔ پھر جب وہ نہیں پہنچا لشکر اور پیارے سسم وہاں پہ کچھ عرصہ رکے اور وہاں پہ خرید و فروخت ہوئی، اور پھر پیارے سسم نے جو ہے وہ واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اور پھر راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے پیارے سسم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ سسم اس گھاٹی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین کو جو ہے وہ موقع مل گیا۔ تو منافقین کی جب قدموں کی چاپ سنائی دی تو جو ہے وہ تقریباً آپ کے اوپر آ ہی گئے تھے نا۔ آپ سسم نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا، انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی جس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد پیارے سسم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا، اسی لیے حضرت حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازداں بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہیں پیارے سسم نے منع فرمایا تھا کہ ان کے منافقین کے نام نہیں بتانے کسی کو نا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے رہے کہ ان کے کیا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میں نے نہیں بتانے۔ پھر حضرت عمر فاروق کو اتنی فکر ہوئی کہ کہیں میرا نام نہ ان کے اندر ہو، تو انہوں نے پوچھا کہ چلیں پھر مجھے اتنا ہی بس بتا دیں کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔
اب آپ دیکھیں کہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام اور کہاں ان کا ایمان کی مضبوطی کہ جن کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ چھوڑ دے تو ان کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں. تو مجھے اور آپ کو کس قدر فکر ہونی چاہیے اپنی کہ کہیں ہمارے دلوں میں منافقت کا روگ تو نہیں لگ رہا. اور پھر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس تشریف لے آئے اور یہ غزوہ اپنے جو ہے وہ مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھی جس سے اہل ایمان دوسرے لوگوں میں تمیز ہو کر اس قسم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے علیحدہ ہو جاتا ہے. طیب سے خبیث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ مومنین کو اس حالت پر چھوڑ نہیں سکتا تھا جس پر تم لوگ ہو یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے. کچھ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے جو رہ گئے تھے وہ صرف منافقین رہ گئے تھے یا بیمار اور معذور رہ گئے تھے اور 3 صحابہ کرام تھے کعب بن مالک مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ جو بغیر عذر شریک کے رہ گئے تھے اور شرکت نہیں کر سکے تھے. پھر ان کا بائیکاٹ ہوا. انہوں نے اپنا عذر صاف ہی بتا دیا کہ ہم صرف اس وجہ سے رکے ہیں ہمارے پاس کوئی عذر اس طرح کا نہیں تھا. پھر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا. پھر کتنے 50 دن اس چیز میں لگے اور پھر ان کی جو ہے وہ توبہ قبول ہوئی اور یہ ہم سورہ توبہ کے اندر سارا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. یہ اس غزوے کا جو اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اوپر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی. اس طرح جاہلین اور منافقین کی بچی کچی آرزویں اور امیدیں بھی ختم ہو گئی جو کہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کو کہیں سے جو ہے رومی طاقت سے شکست ملے اور ہم جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ منافقت جو ہے وہ اپنی چھپا کے اسلام کے فائدے بھی اٹھاتے رہے اور دوسرے فائدے بھی جو ہے وہ کریں. اور پھر یہاں پہ اب چونکہ اسلام طاقت میں آ گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے معاملے میں سختی اختیار کرنے کے لیے کہا اور قرآن پاک میں حکم آ گیا کہ ان کا نہ صدقہ قبول کیا جائے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. اور پھر وہ مسجد زرار بھی جو بنائی وہ بھی ڈھا دینے کا حکم جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا. اور پھر 9 ہجری کے بعض اہم واقعات ہیں جو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات بھی جو ہے وہ اسی میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بہت زیادہ سخت غم ہوا اور آپ نے فرمایا حضرت عثمان سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا. آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم باری باری جو ہے وہ ان کی عقد نکاح میں آئی تھی اور اللہ تعالیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تیسری ہوتی تو میں وہ بھی آپ کے عقد میں جو ہے وہ دے دیتا. اور پھر 9 ہجری ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت جو ہے وہ حج بھی ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سفر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ویک میں پڑھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا. ہم نے جتنا آج سیرت کو پڑھا سمجھا اور اس میں سے سنتوں کے قاعدے اور طریقے اپنے لیے اور یقیناً آپ سب نے اپنے لیے اہم نکات پوائنٹ عملی نکات جو ہیں وہ نوٹ کیے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.